احوال پڑھے تھے لأخوات ابین و امین اور لأخوات ابین، یعنی لأخوات ابین و امین کے لیے 5 حالتیں ہیں اور لأخوات ابین کے لیے 7 حالتیں ہیں۔ 2 مسئلے اور سمجھو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اخوات ابین کے ساتھ حقیقی بائی آ جائے تو بلا شرط یہ معروم ہوں گے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اگر اخوات ابین یا اخ ابین کے ساتھ، اخ ابین یا اخت ابین کے ساتھ، یعنی علاتی بائی اور علاتی بین کے ساتھ اخ حقیقی آ جائے تو یہ کیا ہوں گے؟ معروم ہوں گے بلا شرط۔ اور اگر اخت حقیقی آ جائے تو اس کے لیے شرط ہیں، اور شرط یہ ہے کہ یہ اخت حقیقی جو ہیں یہ بنت کی وجہ سے عصبہ بن چکی ہو، پھر یہ کیا کریں گے؟ یعنی علاتی بین اور بائی کو معروم کرے گی۔ سمجھ آ گیا؟ ورنہ اگر صرف اخت حقیقی کے ساتھ حقیقی آ جائے، کس کے ساتھ ہو؟ اخت علاتی کے ساتھ ہو، تو پھر تو کیا ہے؟ یہ اس کو عصبہ بنا دیں۔ کیا بنا دیں گے؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ سے مطلب بنت آ جائے اور اس کے ساتھ اخت ابین و امین یا اخت ابین آ جائے تو وہ ان دونوں کو بنائے گی، عصبہ بنائے گی۔ بنت اگر آ جائے تو دیکھو بھائی، میں نے کہا کہ اگر اخت لابین کے ساتھ یا اخ لابین کے ساتھ اخ حقیقی آ جائے، اخ لابین و امین، تو یہ بلا شرط معروم ہوں گے۔ معروم ہو جائیں گے۔ ہاں، اخ لابین و اخت لابین۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اخت لابین و امین آ جائے اخت لابین کے ساتھ ہو تو یہ معروم نہیں کرے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ کب معروم کرے گی؟ جب یہ اخت لابین و امین بنت کی وجہ سے عصبہ بن جائے۔ اب تو معروم نہیں ہوگی۔ جب بنت آ جائے نا ساتھ ہو تو بنت کی وجہ سے حقیقی بین کیا ہو جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی۔ جب یہ عصبہ بن گئی تو اب یہ کیا ہو گئی؟ معروم ہو جائے گی۔ آپ بتایا کہ اخ لابین کے ساتھ یا اخت لابین کے ساتھ اگر اخ حقیقی آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہوں گے؟ معروم۔ یہ تو کیا بن جائے گا؟ عصبہ۔ اور یہ کیا ہوگا؟ محجوب۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اسی طرح اگر اخ کی جگہ کیا ہو جائے؟ اخت آ جائے تو یہ بھی بغیر کسی شرط کے کیا ہوگی؟ محجوب ہوگی، معروم ہوگی۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ لیکن اگر اخت لابین کے ساتھ اخت لابین و امین آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ معروم نہیں کرے گی اس کو۔ لیکن کب معروم کرے گی؟ جب یہاں پر بنت آ جائے اور بنت کی وجہ سے یہ عصبہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اب بنت جب صرف ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف۔ اور یہ کیا ہے؟ عصبہ، اور یہ کیا ہو جائے گی؟ معروم۔ تو مسئلہ کس سے بن جائے گا؟ 2 سے۔ ایک اس کو مل جائے گی، اس کو مل جائے گا، اور یہ معروم ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھاتا ہوں میں کہ اگر اخ لابین یا اخت لابین کے ساتھ اخ لابین و امین آ جائے تو بلا شرط معروم ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ یعنی کوئی شرط نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر اخ لابین یا اخت لابین کے ساتھ اخت لابین و امین آ جائے تو یہ معروم نہیں کرے گی جب تک یہ بنت کی وجہ سے عصبہ نہ بن جائے۔ ہاں، جب بنت کی وجہ سے عصبہ بن جائے تو پھر یہ کیا کر دے گی؟ معروم کرے گی۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ دیکھو کل یہ عبارت ذرا رہ گئی تھی، یہ ذرا دیکھ لیں۔ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اور ساکت ہوں گے بنو العلات۔ بنو العلات سے اخ بھی آتا ہے، اخ علاتی، اور اخت علاتی بھی آتی ہیں، دونوں آتے ہیں۔ بالأخ لأبٍ وأمٍ، کس کی وجہ سے؟ حقیقی بائی کی وجہ سے۔ وبالأخت لأبٍ وأمٍ، اور کس کے ساتھ؟ حقیقی بین کے ساتھ۔ اذا صارت عصبۃ، جب کیا بن جائے؟ عصبہ بن جائے۔ ہاں، سمجھ آ گیا بھائی؟ تو یہ 2 مسئلے یاد رکھو
کہ اخ لابین اور اخت لابین، یہ جب حقیقی بائی ساتھ آ جائے اخ لابین و امین تو بلا شرط کیا ہوں گے؟ معروم ہوں گے، یعنی کوئی شرط نہیں اس کے لیے عصب وغیرہ کی۔ اور اگر اخت لابین و امین ساتھ آ جائے، اخ لابین اور اخت لابین کے ساتھ، تو معروم کرنے کے لیے شرط ہیں، اور شرط کیا ہے؟ کہ یہ بنت کی وجہ سے عصب بن جائے، تب کیا کرے گی؟ معروم کرے گی، اس کے بغیر معروم نہیں کرے گی۔ سمجھ آ گیا بھی؟ کل سے انشاءاللہ کے احوال پڑھیں گے۔